حسن بصری رحمہ اللہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، اپنے وقت کے ایک بڑے امام ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بصرہ کی بازار میں گئے تو اپنے وقت کے امیر و کبیر شخص تھے، علم دین حاصل کیا، سیکھا بھی، پر ابھی اس پر اچھی طرح عمل پیرا نہ ہوئے تھے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نقاب پوش لڑکی جس کی آنکھیں نہایت ہی خوبصورت تھی، حضرت حسن بصری اس کو دیکھنے لگے اور ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھے جا رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے؟ حسن بصری کہنے لگے کہ تمہاری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھیں مجھے بہت پسند آ گئی ہیں۔ تو وہ اس عورت نے کہا، رکو، شاید کہ تمہارا مطلوب پورا ہو جائے، شاید کہ تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ وہ عورت گھر گئی اور اس نے اپنی دونوں آنکھیں ایک تشت پر نکال کر رکھ دی، اوپر سے ایک لال کپڑا ڈال دیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لکھ کر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد خادمہ وہ تشت لے کر آئی اور حضرت حسن بصری کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے جیسے ہی اس تشت کو دیکھا تو کپڑا اٹھایا، اس میں دو آنکھیں رکھی ہوئی تھیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ میں ایسی آنکھیں رکھنا ہی نہیں چاہتی جس سے ایک مومن فساد میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کے تلے زمین کھسک گئی، اپنی داڑھی پکڑ کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ کہہ رہے، اے حسن بصری، کیا تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب بے تحاشا رو رہے ہیں، روتے روتے شام ہو گئی۔ شام کو جب اس نے سوچا کہ چلو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، رو لیے، آنسو بہا لیے، چلو اس عورت سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ جب رات ہوئی تو اس عورت کے پاس پہنچے، دیکھا کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پوری رات ایسے ہی رو رو کر گزار دی۔ صبح ہوئی، دن بھی رو رو کر گزرا۔ رات ہوئی تو کسی طرح آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو اس عورت سے ملاقات ہو گئی خواب میں، اور کہنے لگے، حسن بصری کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تمہارا گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تو اس عورت نے کہا، میں تمہیں ایک وصیت کرتی ہوں، جب تم صبح کرو تو اللہ سے توبہ کرو، جب تم شام کرو تو اللہ سے توبہ کرو، اور جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ دن تھا اور وہ رات تھی، اس کے بعد میں نے اتنی سچی توبہ کی، اتنی سچی توبہ کی کہ اس کے بعد وہ وقت کے ایک بڑے امام بن گئے۔ آج بہت سارے مسائل میں ان کی کتابوں کا حوالہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ اگر سچے دل سے توبہ کرے تو رب تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے نا۔ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں یہ گناہ میں کہاں تک لے جاتا ہے، اور بندہ اگر ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لینا تو پھر رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار فرما دیتا ہے، پھر اس کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ہے نا، معصومین میں سے ہیں۔ اس کے باوجود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 70 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضور پاک روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے۔ ہم خود کا جائزہ لیں، ہم خود پر غور کریں کہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ توبہ کرتے ہیں، ہمیں کیا روزانہ توبہ کی توفیق نصیب بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، چاہتے ہیں کہ قبر و حشر ہماری اچھی ہو جائے، تو روزانہ رات کو یہ معمول بنا لیں کہ روزانہ رات کو 70 مرتبہ توبہ کر کے سونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رات کو سوئیں گے تو توبہ کر کے سوئیں گے، نہ جانے رات کو ہم سوئے اور ہماری آنکھ نہ کھل پائی تو ہمارا کیا بنے گا۔ غور کریں، ذرا سوچیں
اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے، کثرت سے توبہ کرنے والوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرما دے۔ آمین جاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمین۔